ایک چیز کے اوپر میں غور کر رہا تھا ریسنٹلی، ایکسپیرینس کر رہا تھا کہ تقویٰ کے سفر میں تقویٰ کو امپلیمنٹ کرتے کرتے ایک چیز بار بار جو ہے وہ سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ کردار جو ہے انسان کا وہ جو ہے وہ کوشچن میں آتا ہے بار بار، اور سارے جو لیسنز ہیں وہ کردار سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں، اور کردار کی باریکیاں جو ہیں وہ کھلتی ہیں۔ اور اس چیز پہ میں جب غور کر رہا تھا تو تھوڑا سا مجھے اس چیز کا بھی ادراک ہوا کہ جس طرح پروفٹس کی جو سٹوریز ہیں ان میں بھی جو ہے وہ کردار کی سٹوریز پرہیپس جو ہیں وہ بار بار نظر آتی ہیں، جتنی مجھے سمجھ ہے۔ تو اس کو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کردار کا جو علم ہے وہ علم کیا ایک بہت منفرد علم ہے، اور وہ اس علم کے بارے میں ذرا بتائیں، کیونکہ علوم اوبویسلی بہت سارے ہیں، اور میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ یونیک کیسے ہے، اور یہ پرہیپس انسان کے لیے جو تخلیق ہے اس یعنی کہ یہ ایکسپیرینشلی یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، یا یہ جو ہے وہ سیکھنے کے لحاظ سے یا جو ہے وہ روحانی سفر کے لحاظ سے یہ کس طرح منفرد ہے، یہ کردار کا جو علم ہے، یہ جو ایکسپیرینشلی جو ہے وہ سامنے نظر آتا ہے بار بار۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے، اس سوال کے جواب کو سمجھنے کے لیے، اس وقت آپ بڑی خاموشی کے ساتھ میری طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنی باہر سے میری طرف متوجہ ہو جائیں، اور اندر سے بڑی گہرائی سے اپنی طرف متوجہ ہو جائیں، یہاں تک کہ جذبات کی کیفیات کی ذرا ذرا سی لرزش آپ کو محسوس ہو، اور آپ کے دماغ میں ساری سوچیں جو ہیں وہ یا بالکل صاف ہوں، بالکل صفائی سے آپ کو وہ سوچیں آواز بنتے ہوئے پتہ لگیں، اور ان آوازوں کے پیچھے مقصد کیا ہے، ان خواہشوں کی، ان آوازوں، ان سوچوں کے پیچھے مقصد کیا ہے، وہ مقصد آپ کو سمجھ آئے، کیونکہ آپ تقویٰ کے علم کی بات کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو وہ جو نقطہ ہے جہاں سے آپ کے اندر تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، وہ نقطہ آپ کو سمجھ آئے کہ میرے اندر تبدیلیاں کہاں اور کیسے رونما ہو رہی ہیں۔ تو باہر کی تبدیلیوں سے توجہ ہٹائیں، میری طرف توجہ کر کے باہر کی تبدیلیوں سے، ہوا میں جو تبدیلی آ رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، ہوا رک رہی ہے، باہر کی تبدیلیوں سے توجہ ہٹائیں اور میری طرف توجہ کریں، یعنی کہ باہر کی تبدیلیوں کو وقتی طور پہ اگنور کریں جب تک میں آپ کو یہ اندر کی بات سمجھاؤں کہ انسان کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، مفہوم میں اب میں سمجھاؤں گا سارا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمام دنیا کے انسان مل کے اگر صرف اور صرف ساری زندگی عبادت کریں اور کچھ بھی نہ کریں، تمام دنیا کے انسان مل کے ساری زندگی عبادت کریں اور کچھ بھی نہ کریں، ٹھیک ہے، تو اس سے اللہ کی کنگڈم میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ساری دنیا کے انسان مل کے صرف اللہ کی نافرمانیاں اور گناہ کریں تو اللہ کی کنگڈم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ مفہوم میں ایک تمہیں بات سمجھا رہا ہوں۔ یہ اس کی ایک طرف اس کی بے نیازی کی علامت ہے، دوسری طرف یہ جو اس نے تخلیق کی ہے، جو اس نے کائنات بنائی ہے، یہ اس کی مضبوطی کی علامت ہے کہ جو کائنات جس میں ہم رہتے ہیں، جو ایک ایکویریم اس نے بنایا ہے،
جس میں یہ ساری مخلوق رہتی ہے وہ اتنی مضبوط ہے، اتنی مضبوط ہے کہ یہ سارے انسان گناہ کرتے رہیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری طرف یہ سارے نیکیاں کرتے رہیں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے نظام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ دونوں باتیں ہیں اس کے اندر کہ اس کو خود تو فرق پڑتا ہی نہیں ہے اور نیچے نظام کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نظام اس سارے کو ایبزارب کر سکتا ہے، یہ زمین اس سارے کو ایبزارب کر سکتی ہے۔ آپ جتنا فضلہ بناتے ہیں زمین کے اوپر، انسان سارے مل کے، زمین اس کو ایبزارب کر سکتی ہے، اس میں کیپیسٹی اس نے یہ رکھی ہوئی ہے۔ ایک طرف یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، دوسری طرف کیا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کئی ایسے گناہ ہیں جن سے عرش ہل جاتا ہے، کئی ایسے گناہ ہیں جن سے زلزلہ آ جاتا ہے، کئی ایسے گناہ ہیں جن سے بارشیں رک جاتی ہیں، کئی ایسی نمازیں ہیں جن سے بارش ہو جاتی ہے۔ ایک طرف یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کی دعاؤں سے اور آپ کے گناہوں سے بارش کا کوئی لینا دینا ہے، آپ کے گناہوں سے اور آپ کی دعاؤں سے ہواؤں کا کوئی لینا دینا ہے، آپ کی ثوابوں سے، آپ کی نیکیوں سے اور آپ کے گناہوں سے قحط کا کوئی لینا دینا ہے۔ آپ کے گناہوں سے اور آپ کے ثوابوں سے آپ کے گھر کے امن کا، آپ کے رزق کا، آپ کی خوشی کا، آپ کے غم کا کوئی لینا دینا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ ایک جگہ اتنے ریلیونٹ ہیں جہاں پہ خدا کی کبریائی ہے اور اس کے نظام کی مضبوطی ہے، وہاں آپ اتنے ریلیونٹ ہیں کہ آپ ساری دنیا کے انسان مل کے کچھ بھی نہیں کر سکتے، irrelevant ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری طرف آپ اتنے ریلیونٹ ہیں کہ ایک شخص پورے شہر کے اوپر بارش کو افیکٹ کر سکتا ہے، پورے شہر کے اوپر، اور ایک شخص جو بہت زیادہ پاک ہے، صالح ہے، وہ اس پورے شہر کے اوپر بارش کر سکتا ہے۔ ایک شخص اس کو روک سکتا ہے اور ایک شخص اس کو کر سکتا ہے، ایک شخص۔ اب یہ دونوں باتیں ان کو جوڑ کے ایک ساتھ سمجھو کہ یہ کیسے ہو رہا ہے۔ اب ایک تمہارا عمل ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا عمل اتنا irrelevant ہے، عمل کہ تم سارے مل کے نماز میں کھڑے ہو جاؤ، پوری دنیا، ساری دنیا مسلمان جو ہے نماز میں کھڑی ہو جاؤ، کہتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے کہ تم سارے مل کے گناہ کرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، عمل اتنا irrelevant ہے۔ دوسری طرف وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری انرجی اتنی ریلیونٹ ہے کہ ایک شخص پورے شہر کے اوپر قحط برپا کر سکتا ہے اور ایک شخص پورے شہر کے اوپر بارش برپا کر سکتا ہے۔ اس سے کیا بتا رہا ہے وہ آپ کو؟ وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ مٹیریلزم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور تم سارے کے سارے اسپریچول ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ تم میں سے جو اتنا گناہ گار ہے کہ جس کے اثر کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اس نے جو انرجی اپنے اندر جمع کی ہے، جو کفر کی انرجی اس نے اپنے اندر جمع کی ہے، وہ انرجی اتنی طاقتور ہے کہ اس کی وجہ سے بارش نہیں ہوگی، اس ایک بندے کی وجہ سے بارش نہیں ہوگی۔ اور دوسرے بندے کے بارے میں یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر تم میں کوئی صدیق ہے، کوئی صالح ہے، تو اس نے اتنی طاقتور پازیٹیو انرجی جمع کر لی ہے
کہ اس کی وجہ سے بارش ہوگی. تو آپ کو کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ سارا مٹیریلزم از اکول ٹو زیرو، از اکول ٹو زیرو. اگر تم کھوکھلے عمل کر رہے ہو تو اسے کچھ نہیں ہوتا، irrelevant. اگر تم مٹیریلزم کی زندگی گزار رہے ہو تو یہ irrelevant ہے، از اکول ٹو زیرو. اور اگر تم انرجی جنریٹ کر رہے ہو، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ انسان ایک انرجیٹک بینگ ہے، انسان ایک فزیکل بینگ نہیں ہے، تو وہ آپ کو اس انرجی بینگ کی پاور بتا رہا ہے، اور دونوں طرف بتا رہا ہے. وہ ایول پاور بھی بتا رہا ہے اور لائٹ پاور بھی بتا رہا ہے. اب یہ جو سارے انسان نماز پڑھ رہے ہیں، ان ساروں کو اپنے اندر جمع کر لو. تم آدم ہو علیہ السلام، اور یہ سارے انسان 9 ارب انسان تمہارے اندر ہیں، یہ تمہارے سیلز ہیں. فزیکل میں نے بھی تمہیں خاموش کرایا نا اندر سے، ان ساروں کو اپنے اندر ڈالو. میں ہی آدم ہوں، ایسے سمجھو 2 منٹ کے لیے. اور ساری انسانیت جو میرے میں سے نکلے گی وہ ساری کی ساری میرے اندر ریپرزینٹ ہوئی ہوئی ہے، میرے اندر ریپرزینٹ ہوئی ہوئی ہے. ان میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب کا سب تمہارے اندر. یہ ساری کی ساری انسانیت، ان کی جو کیفیات ہیں، جو میں نے کہا کہ ایک توجہ اپنے اندر رکھو، ان کی جو کیفیات ہیں وہ ساری وہی ہیں جو تمہاری کیفیات ہیں. اعلیٰ سے لے کے ادنا سے ادنا تک، خوبصورت ترین جنتی کیفیت سے لے کے بدصورت ترین جہنمی کیفیت تک. انسان یعنی کہ تم 7 پازیٹیو کیفیات اور 7 نیگیٹو کیفیات لے کے چلتے ہو. سارے کے سارے انسان، پوری دنیا کے انسان، یہ انہی کیفیات میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. اپنے اپنے لفظوں میں، کیونکہ صفت احدیت غالب ہے زمین کے اوپر، تو اپنے اپنے جملوں میں اصل میں وہی کیفیات بول رہے ہوتے ہیں. ایک کو سوئی چبھتی ہے وہ شاعری کرنے لگ جاتا ہے، ایک کو سوئی چبھتی ہے وہ اوئے کرنے لگ جاتا ہے، ایک کو سوئی چبھتی ہے وہ چیخ مارتا ہے، ہاتھ پیچھے کرنے لگ جاتا ہے، ایک کو سوئی چبھتی ہے وہ جس نے سوئی چبھوئی ہوتی ہے اس کو تھپڑ مار دیتا ہے، ایک سوئی سے ایسے بھاگ رہا ہوتا ہے جیسے شیر سے بھاگ رہا ہے، ایک کو سوئی چبھتی ہے وہ خاموشی سے اس کو برداشت کر رہا ہوتا ہے، ایک کو سوئی چبھتی ہے اس کو تکلیف کا احساس ہی بہت زیادہ کم ہوتا ہے. یہ ساری کیفیات تمہارے اندر موجود ہیں، ساری کی ساری کیفیات تمہارے اندر موجود ہیں. اب کیا ہے کہ اظہار فرق ہے. اظہار فرق ہے. انسان ایک ہے، انسان ایک ہے، اظہار فرق ہے. سمجھ آ گئی؟ اب چونکہ انسان ایک ہے اور یہ پوری انسانیت یہ تمہاری ہی مختلف شکلیں، یہ فرق مخلوق نہیں ہے، یہ تمہاری ہی مختلف شکلیں. ہندو بھی تمہاری ہی ایک شکل ہے، عیسائی بھی تمہاری ہی ایک شکل ہے، مسلمان بھی تمہاری ہی ایک شکل ہے، یہودی بھی تمہاری ہی ایک شکل ہے، افریقہ کے جنگل میں رہنے والا جو وہ والے مذاہب ہیں وہ بھی تمہاری ہی ایک شکل ہے، جو انجینئر ہے وہ بھی تمہاری ہی ایک شکل ہے، جو کھیت میں کام کرتا ہے وہ بھی تمہاری ہی ایک شکل ہے، جو عورت ہے وہ بھی تمہاری ہی ایک شکل ہے.
جو بچہ ہے وہ بھی تمہاری ہی ایک شکل ہے. اظہار فرق ہے. اسی لیے تم چھوٹا سا گملہ بھی لگا سکتے ہو, تمہارے اندر ایک کسان بھی ہے. تم پیچکس سے چھوٹا سا ساکٹ بھی ٹھیک کر سکتے ہو, تمہارے اندر ایک انجینئر بھی ہے. ہاضمہ ٹھیک کرنے کے لیے تم تھوڑا سا شہد بھی کھا سکتے ہو, تمہارے ہی اندر حکیم بھی ہے. سمجھ گئے؟ 4 اینٹیں لگا کے گھر کا تھوڑا سا کام بھی تم کر سکتے ہو. میسن بھی تمہارے اندر ہی ہے, مستری بھی تمہارے اندر ہی. یہ ساری پاسبلٹیز ہر ایک انسان کے اندر موجود ہیں, ہر ایک انسان کے اندر. یہ فلسفہ آدم ہے کہ یہ سارا وجود پیچھے ایک سورس کی طرف جا رہا ہے. اسی لیے سارے ریمننٹس میرے اندر موجود ہیں. اب تم نے اس یکتائی سے, احدیت سے اپنے آپ کو جدا کر لیا, اپنے آپ کو سیپریٹ کر لیا. میں کوئی علیحدہ چیز ہوں اور یہ دوسرا بندہ کوئی علیحدہ چیز ہے. یہ میرا دوست ہے, یہ میرا دشمن ہے, یہ میرا یہ ہے, یہ میرا وہ ہے. حالانکہ اس اصول کو اگر تم ذہن میں رکھو اور اپنے وجود پہ توجہ رکھو, جو میں نے بھی تمہیں کہا ہے, اگر تم اس اصول کو پکڑو کہ آدم کی اولاد ہونے کا یہ جو ریفرنس ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہے. اب اگر یہ ساری دنیا کے انسان میں ہی ہوں تو میں اپنے آپ کو کیسے ٹریٹ کروں گا؟ اب وہ حضرت عیسیٰ کا مشہور مقولہ یاد ہے, Do unto others what you do unto you. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں یاد ہیں, کسی کا حق نہ کھاؤ, لوگوں کے ساتھ ایسے پیش آؤ جیسے اپنے ساتھ آ گئے. کیونکہ حقیقت میں, حق میں, تم نے تقوی کی بات کی ہے بہت گہری, تو اب سمجھو, پورے علم کو گہرائی سے سمجھو کہ تمہارے پاس آپشن ہی نہیں ہے, آپشن ہی نہیں ہے سوائے 24 گھنٹے پرخلوص رہنے کے. اگر تم حق پر ہو تو, کیونکہ تم جس کا چہرہ دیکھ رہے ہو, جس انسان کا چہرہ دیکھ رہے ہو, تم اپنا چہرہ دیکھ رہے ہو. تم جس انسان کو دیکھ رہے ہو تم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو. تو حقیقت میں میں جب کسی دوسرے انسان کو دیکھ رہا ہوں تو میں دوسرے انسان کو دیکھ ہی نہیں رہا, میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں. اسی قانون کی وجہ سے کوئی شخص اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا. کوئی شخص اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا. تمہیں پتہ ہے نا, شیشہ الٹا دکھاتا ہے. کسی شخص نے اپنا چہرہ نہیں دیکھا, شیشہ آپ کو الٹا دکھاتا ہے. کسی شخص نے آج تک اپنا چہرہ نہیں دیکھا. یا اس کو مخلوق دیکھ رہی ہے یا اس کو خدا دیکھ رہا ہے, وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا. یا اس کو مخلوق دیکھ رہی ہے یا اس کو خدا دیکھ رہا ہے. اب ہم گہرے نقطے کی طرف جا رہے ہیں, یہ کیفیات سمجھ آ گئے؟ ٹھیک ہے, اب ہم تقویٰ کی طرف جاتے ہیں. تقویٰ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی فکر نہیں کرو کہ مخلوق تمہیں دیکھ رہی ہے, یہ دھوکہ ہے. اس کی فکر کرو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, یہ حق ہے. تقویٰ کیا کہہ رہا ہے؟
کہ اس کی فکر نہیں کرو کہ مخلوق تمہیں دیکھ رہی ہے، اس کی فکر کرو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. یہ تقویٰ ہے. اب جب تم اپنے اندر اس گہرائی میں جاؤ گے تو تمہارے سینے پھول جائیں گے، کیونکہ تم کسی اور کی غیب کی ریفلیکشن میں اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہو. اب تم مخلوق کی نظروں میں قید نہیں ہو، اب تم لاشعوری طور پہ مخلوق کے چہرے کے تاثرات کو فالو نہیں کر رہے، ان کو سجدہ نہیں کر رہے. ایک بندہ بار بار تمہارے ماتھے کو دیکھ رہا ہے، تم اپنے ماتھے پہ ایسے ہاتھ نہیں پھیر رہے کہ شاید میرے ماتھے پہ کچھ لگا ہے، یہ اس کو دیکھ رہا ہے، لیکن شرم کی وجہ سے یا حیا کی وجہ سے یا محفل کی وجہ سے مجھے کچھ کہہ نہیں رہا. تم ان معبودوں کی، چھوٹے چھوٹے معبودوں کی نظروں سے آزاد ہو جاؤ گے اگر تم اپنے یقین کو یہاں لے جاؤ کہ میں ان کی نظروں سے، ان کی کیفیات سے، ان کے چہرے کے تاثرات سے میں اپنے آپ کو آزاد کرتا ہوں اور ایک اللہ کے حوالے کرتا ہوں. وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے اور وہ ان سب سے زیادہ طاقتور ہے. یہ سب مل بھی جائیں تو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اگر وہ میرے ساتھ ہے تو یہ سب کے سب مل کے میرے دشمن بھی بن جائیں تو یہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. تو تم لوگوں کی آنکھوں سے، ان کی توجہ سے، ان کے اظہاروں سے، ان کے مکالموں سے آزاد ہو جاؤ، ان کی چالاکیوں سے، ان کے مکر سے آزاد ہو جاؤ. یہ جو اندر کیفیات ہیں ان سے آزاد ہو جاؤ، کیونکہ مخلوق تمہیں تمہارے اسم سے آزاد ہونے نہیں دے گی. مخلوق ہمیشہ تمہیں تمہارے اسم میں قید رکھے گی. اسم میں، تمہارے نام میں، جو نام انہوں نے تمہیں دے دیا اس سے تمہیں آزاد نہیں ہونے دے گی. یہ بندہ تو لالچی ہے، اب وہ تمہارے مرتے دم تک یہی کہیں گے. یہ بندہ تو بہت غنی ہے، اب وہ مرتے دم تک تمہیں ایسے ہی دیکھتے رہیں گے. یہ بندہ تو بڑا سخی ہے، اب وہ جب تک اس کے گھر، اس سے سوال کر کر کے اس کے گھر سے قالین بھی گھسیٹ کے نہیں لے جائیں گے اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس کو سونے نہیں دیں گے. مخلوق ایک قید ہے اور اللہ ایک آزادی. تقویٰ کا علم سمجھ آ رہا ہے؟ تقویٰ مجھ کو میرے نفس سے اور مخلوق سے آزاد کرتا ہے، اور مخلوق مجھے تقویٰ سے ہٹاتی ہے اور نفس میں قید کرتی ہے، نفس کے اسم میں قید کرتی ہے. یہ جو تمہارا نام ہے یہ نفس کا نام ہے. جب تمہارا نفس زمین پر آیا تو اس نفس کو ایک نام دیا گیا. تمہارا اصلی نام تمہارے رب کو پتا ہے، وہ نام آزادی ہے اور یہ نام قید. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصلی نام کیا ہے؟ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ان کے نفس کا نام کیا ہے؟
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری طاقت احمد سے آ رہی تھی. طاقت احمد سے آ رہی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاسم تھے، اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے. تقویٰ کا راز سمجھ آیا؟ تو اب تم کو آزادی چاہیے کہ قید چاہیے؟ لوگوں کو خوش نہ کرو، لوگوں کے حق ادا کرو. یہ شیطان تمہارے اندر کی کیفیات تمہیں دھوکہ دیتی ہیں کہ میں نے لوگوں کو خوش کرنا ہے. خوشی من جانب اللہ ہے. تم کسی کو خوش نہیں کر سکتے، تم صرف لوگوں کے حق ادا کر سکتے. مخلوق کے حق ادا کرو، ورنہ مخلوق تمہیں قید کر لے گی اپنے جملوں میں، اپنے لفظوں میں، اپنی کیفیات میں. سمجھ آئی بات؟ تو یہ بڑا گہرا سوال کیا تم نے. تقویٰ بھی ایک علم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات اور انسان کا جو بنیاد رکھی ہے وہ علم پہ رکھی ہے. تو تم جب باہر جاتے ہو اور انسانوں کو دیکھتے ہو تو اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہو. نہ تم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہو ڈائریکٹ، اسی طرح نہ تم ڈائریکٹ ان کو دیکھ سکتے ہو. تم کو بھی اللہ جانتا ہے اور ان کو بھی اللہ جانتا ہے. نہ تم اپنے آپ کو جانتے ہو، نہ تم ان کو جانتے ہو. نہ تم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہو، نہ تم ان کو دیکھ سکتے ہو. اگر تقویٰ نہیں ہوگا ساری زندگی دھوکے میں گزارو گے. ساری زندگی پہچاننے کی کوشش کرتے رہو گے اور ساری زندگی دھوکہ کھاتے رہو گے. ساری زندگی اپنے بارے میں اور جس کا چہرہ دیکھ رہے ہو اس کے بارے میں شک میں رہو گے. سچ کیا ہے؟ یہ بندہ واقعی میں سخی ہے کہ ریاکار ہے؟ یہ بندہ واقعی میں معلم ہے کہ جھوٹا ہے؟ یہ بندہ واقعی میں میری تعریف کر رہا ہے کہ حاسد ہے؟ یہ بندہ واقعی میں بے نیاز ہے کہ نیاز مند ہے؟ یہ بندہ واقعی میں میرے پہ احسان کر رہا ہے کہ خود غرض ہے، کل کو اس احسان کا بدلہ میرے سے مانگے گا؟ یہ بندہ کون ہے؟ تمہیں ہمیشہ شک رہے گا، اور اس شک کی وجہ سے تم میں ہمیشہ ڈر رہے گا. اگر تم ایک اللہ سے نہیں ڈرو گے تو اپنی اولاد سے بھی ڈرو گے. کیسا نظام ہے اللہ کا؟ اگر تم ایک اللہ سے نہیں ڈرو گے تو اپنی اولاد سے بھی ڈرو گے. سوچو گے ان کو ڈانٹوں کہ نہ ڈانٹوں، ان کو سمجھاؤں کہ نہ سمجھاؤں، یہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، یہ میری کہیں بات کا غلط مطلب نہ لے لیں، کہیں میں خود غرض تو نہیں ہوں جو ان کو روک رہا ہوں، کہیں میں ان کو خراب تو نہیں کر رہا کیونکہ میں زیادہ ان کا خیال رکھ رہا ہوں. بس ہر وقت اس مخلوق کے آئینے میں گھومتے پھرتے رہو گے لیکن اپنے آپ کو پہچان نہیں سکو گے. شک اور خوف میں مبتلا رہو گے. اللہ اس سب سے آزاد کر دیتا ہے. اس سب سے آزاد کر دیتا ہے.
ایک مجھ کو راضی کر، میں تیرے بہاف پہ ان سب کو راضی کر دوں گا. میری باتیں مانتا جا، ان کے حق ادا کرتا جا، ان سب سے تجھے آزاد کر دوں گا، شک ختم کر دوں گا، تیری زندگی کو ایمان اور یقین سے بھر دوں گا. اگر تقویٰ کی یہ سیڑھیاں چڑھنا شروع ہو گئے، جس کی بنیاد میں نے تمہیں بتا دی، کہ تم مخلوق کی توجہ میں ہو کہ اللہ کی توجہ میں ہو، یہ اس کی بنیاد ہے. کس کی نظر تم پہ ٹکی ہوئی ہے، بندے کی کہ اللہ کی؟ اگر بندے کی نظر تم پہ ٹکی ہوئی ہے تو تم پھنس گئے، اگر اللہ کی نظر تم پہ ٹکی ہوئی ہے تو تم بچ گئے. اب چونکہ سارے اس کے بندے ہیں، شاہد و مشہود، جو تمہیں دیکھ رہا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اور جس کو تم دیکھ رہے ہو وہ بھی اللہ کا بندہ ہے. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ڈیلیور کر سکتا ہوں اس بندے سے، تم نہیں کر سکتے. تم ساری زندگی غلامی کرو گے ایک دوسرے کی، تم ساری زندگی سجدے کرو گے ایک دوسرے کو. میں انرجیٹک ایکسچینج کو جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. میں جانتا ہوں اس بندے کو جس کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی، تم نہیں جانتے. اور میں جانتا ہوں اس بندے کو جس کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، تم نہیں جانتے. میں جانتا ہوں وہ عمل، وہ عبادت جو پوری انسانیت کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میں جانتا ہوں وہ گناہ جو پوری انسانیت کرے اور کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نور ہوں، میں نور کا علم جانتا ہوں، مجھ سے بات کرو، مجھ سے سیکھو انسانوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس ریفلیکشن کا کیا کرنا ہے، کہ دیکھنے والا کون ہے اور دکھانے والا کون ہے. میں بتا سکتا ہوں. اور اگر میں نہیں بتاؤں گا، ہدی للمتقین، اگر میں نہیں بتاؤں گا تو رولتے پھرتے رہو گے ایک دوسرے کے ساتھ. اگر میں تم لوگوں کی عمروں کو 1000 سال کر دیتا تو 1000 سال رولتے پھرتے رہتے ایک دوسرے کے ساتھ. تو جب بھی تم دو بیٹھو تو لازمی ایسے بیٹھو کہ یہاں پہ تیسرا اللہ ہے. لازمی ایسے بیٹھو کہ جیسے یہاں پہ تیسرا اللہ ہے. کبھی تم دو بغیر اللہ کے نہ بیٹھو. یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھو تو ایسے بیٹھو کہ جیسے تیسرا اللہ ہے. یہ بات تمہیں خلوص پر قائم رکھے گی اور تمہیں اندر سے سچا بنا دے گی. اور اگر اللہ قبول کرے گا تو تمہیں عبداللہ بنا دے گی. حق صرف حق کی ریفلیکشن ہے. تمہارے پاس کوئی سچ نہیں ہے، نہ تمہاری بیوی کے پاس، نہ تمہارے بچے کے پاس، نہ کل انسانیت کے پاس. کل انسانیت کے پاس تو کوئی گناہ بھی ریلیونٹ نہیں ہے. حق تو دور کی بات ہے.
کھوکھلا ہے انسان، اس کے عمل بھی، اگر اس کے ساتھ اللہ نہ ہو۔ تقویٰ میں بہت سارے علوم پوشیدہ ہوں گے، کیا کوئی آپ ایسا علم بتا سکتے ہیں جو شاید میری سمجھ کے لحاظ سے ایک نچوڑ ہے تمام علوم کا ان کے اندر؟ تقویٰ میں کوئی علم نہیں ہے، تقویٰ یہی ہے جو میں نے بول دیا۔ تقویٰ اختیار کرنے کے بعد اللہ کے پاس سارے علم ہے۔ آپ نے غلط سوال کیا۔ اپنے سوال کو ٹھیک کریں۔ تقویٰ بذات خود کیفیات میں سے ایک کیفیت ہے۔ اس میں کوئی طاقت نہیں ہے، طاقت اس کے دوسری طرف ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تقویٰ کی کیفیت کو اختیار کرنے کے بعد جب آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہوا تو اللہ کے پاس ساری طاقت ہے، سارا علم ہے، ساری معرفت ہے۔ تو اگر تقویٰ کی کیفیت کو اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حاضر ہونے کا احساس آ گیا، جو تقویٰ کا فنکشن ہے، جو اس کا کام ہے، انسان اور مخلوق دور ہو گئی اور اللہ قریب ہو گیا، تو بس اب اللہ ہے اور تم ہو۔ اور اللہ سراسر خیر ہے، اللہ کے پاس کوئی شر نہیں ہے۔ مخلوق کی پیدائش سے لے کے مخلوق کے اختتام تک ابداً ابدا اس نے کبھی ایک کیڑی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کی۔ اللہ کی طرف سے کبھی کسی مخلوق پر شر نازل نہیں ہوا۔ شر کا مطلب پتہ ہے؟ شر کا مطلب پتہ ہے؟ شر کا مطلب ہے شرارت، وہ شرارت جو پہلے کی جائے۔ شرارت کا جواب، شرارت کے جواب میں غضبناک ہونا شرارت نہیں ہے، ظلم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شرارتوں کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے قلم کو تخلیق کیا وہاں سے لے کے آج تک اس نے کبھی سمجھتے ہو، کبھی اس نے کبھی ایک کیڑی کے ساتھ بھی شرارت نہیں کی، کیونکہ اللہ کے پاس شر نہیں ہے ہی نہیں۔ اللہ کے پاس صرف خیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قہر کیلکولیٹڈ ہوتا ہے، شرارت کے برابر۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیلکولیٹڈ ہوتا ہے، شرارت کے برابر۔
اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کیلکولیٹڈ ہوتی ہے، شرارت کے برابر. تو اس نے نظام میں، کیونکہ وجود ہے، جسم دیا ہے، اس میں پسینہ ہے، اس میں مشقت ہے، اس نے مشقت کی وجہ سے نظام میں مصیبتیں بھی رکھی ہیں، تکلیف بھی رکھی ہے، درد بھی رکھا ہے. لیکن اس کی حکمت کیا تھی ان چیزوں کو رکھنے کی؟ جو میں نے شروع میں بتایا، سوئی، کہ جب سوئی آئے تو ہاتھ کھینچو، احتیاط احتیاط. اگر وہ اس نظام میں احتیاط نہ ڈالتا تو مائیں اپنے پیٹوں میں اپنے بچوں کا احتیاط نہ کرتی اور وہیں پہ ان کو مار دیتی. باپ غضب میں اپنے 2 سال کے بچوں پہ ہاتھ روکتے نا، تھپڑ مار مار کے اس کو مار دیتے، جان سے مار دیتے. اگر اللہ تعالیٰ تکلیف کو، درد کو زندگی کا حصہ نہ بناتا تو تم سڑکوں پہ روز ایک دوسرے کو چھریاں مار رہے ہوتے، تو تم ظالم ہوتے. خدا کی حکمت سمجھتے ہو؟ تو پہلے اللہ کو سمجھو. کوئی شر وہاں سے نہیں آتا. ہر شر کی جڑ تمہارے نفس کی شرارت ہے. اب جیسا کہ میں نے کہا کہ تمام انسان تمہارے جسم کے اندر ہے، تو ہر شر بنی نو آدم کی شرارت ہے. جو تم ہی ہو. اگر حق سے دیکھو تو تم ہی ہو. اب تمہیں تصور امت سمجھ آیا؟ اب تمہیں تصور سنت سمجھ آیا؟ کیونکہ تم ہی ہو. تو اپنے نبی جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہو. ان کی طرح عبادت کرنے کی کوشش کر رہے ہو. ریفلیکٹ کر رہے ہو. کیونکہ تم اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے، تو ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. کیا پتا کوئی ریفلیکشن پرفیکٹ بیٹھ جائے اور اس عمل کی وجہ سے ان کو جو نصیب ہوا وہ تم کو بھی نصیب ہو جائے. کیونکہ وہ غیب کے شاہد ہیں، تم نہیں ہو. ان کو خبر ہے جب میں نے ایسا کیا تو مجھے وہاں سے کیا نصیب ہوا، تو اگر کوئی اور بھی ایسا کرے تو اس کو وہاں سے کیا نصیب ہوگا. کیونکہ ریفلیکشن ہے. اب اپنے آپ سے پوچھو، کیا یہ بہتر ہے کہ تمہاری ریفلیکشن اللہ ہو
یا یہ بہتر ہے کہ تمہاری ریفلیکشن مخلوق ہو؟ یہ تمام کا تمام دین، اس میں سے اللہ کو کچھ نہیں ملنا. جو کچھ ملنا ہے تمہیں ہی ملنا ہے. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو آپ کے سوال میں ایک کمزوری تھی. علم بذات خود کچھ بھی نہیں ہے اگر اس کے پیچھے اللہ نہ کھڑا ہو. اب تم کیا کر سکتے ہو؟ اصل سوال یہ ہے. تو تم بس اس ریفلیکشن پہ رہو کہ تم اپنے آپ کو ہی دیکھ رہے ہو. اس سے تمہارے اندر وہ خلوص پیدا ہو جائے گا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ تو میرے مخلص بندے کو کچھ نہیں کر سکے گا. میرے مخلص بندے کو. تو انسان کے ساتھ خلوص کو پریکٹس کرتے 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 ہر انسان کو اپنے جیسا دیکھتے دیکھتے دیکھتے، اپنے جیسا تو چھوٹی بات ہے، میں تو اس سے بڑی بات کر رہا ہوں کہ تم اپنے جیسے کو نہیں دیکھ رہے، تم اپنے آپ کو دیکھ رہے. تو خلوص کو پریکٹس کرتے کرتے ایک دن اس ریفلیکشن میں اللہ تعالیٰ خود آ جائیں گے. خلوص کی بات ہے. اب اگر ہر انسان، ہر مخلوق تم ہی ہو تو تم اپنے ساتھ کیا کرنا چاہو گے؟ کیا کرنا چاہو گے؟ انبیاء علیہ السلام نے جو چاہا کہ میرے ساتھ کیا جائے، بالکل وہی انہوں نے مخلوق کے ساتھ کیا. مخلوق جاہل تھی، ان کو اذیتیں پہنچاتی رہی، ان کی ریفلیکشن کا امتحان لیتی رہی. مفہوم میں سمجھا رہا ہوں. ان کے قلب میں ایسے تھا کہ تم میرے ساتھ جو مرضی کرو، میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو میرے ساتھ کیا جانا چاہیے. میں اس علم کو نہیں چھوڑوں گا. تم میرے ساتھ جو مرضی کر لو، میں اس علم کو نہیں چھوڑوں گا جو غیب کی ریفلیکشن سے مجھے ملا ہے، جو مجھے سمجھ آیا. تمہیں نہیں پتا تم کیا کر رہے ہو، مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں. تم شرارت کر رہے ہو، میں خیر کر رہا ہوں. تو انبیاء علیہ السلام کا آئینہ غیب کی طرف اتنا طاقتور تھا، اتنا طاقتور تھا کہ وہ اپنے نفس کی
کہ دوسرا میرے سے جدا ہے، وہ اپنے نفس کی نفی کرتے رہے کہ نہیں، جدا نہیں ہے، ایک ہی ہے. اور دوسرا چونکہ نفس پرست تھا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ حاکم و محکوم کھیلتے رہے. کون کس کو سجدہ کرے گا؟ تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو سجدہ کرتے رہے، جہنم کا سامان پیدا کرتے رہے. انبیاء علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے کہ یہ مقام سجدہ نہیں ہے. تم غلط جگہوں پہ سجدے کر رہے ہو. تو جب اللہ سے کوئی شر نہیں ہے تو اللہ کے بندے سے کیسے شر ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تقوی کا مقصد سمجھ آ گیا؟ تقوی ایک دروازہ ہے. یہ بذات خود قیمتی نہیں ہے. جہاں یہ کھلتا ہے وہ قیمتی ہے، اور جہاں اس دروازے کے ذریعے یہ بندے کو لے جاتا ہے وہ جگہ قیمتی ہے، کیونکہ وہاں کوئی ہے جو تمہاری ابداً ابدا زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. تو ساری مخلوق کو ایسے دیکھو، ایون مکھی کو بھی، جس کی بھی 2 آنکھیں اور وہ تمہیں دیکھ رہی ہے. ساری مخلوق کو ایسے دیکھو جیسے تم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو، اور اس دروازے سے گزر جاؤ. اس دروازے کے دوسری طرف تمام سوالوں کے جواب، تمام مصیبتوں کے علاج ہیں، تمام بیماریوں کی شفا ہے، تمام عذابوں سے نجات ہے. بس مخلوق جو مرضی تمہارے ساتھ کرے، تم اس دروازے سے ٹلو نہیں. جب تم اس دروازے میں سے گزرنے کی کوشش کرو گے تو مخلوق ایسی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح، ان کے قصے کی طرح، کہ یہ پیچھے سے تمہارے کپڑے پکڑ کے پھاڑ دے گی، تمہیں اس دروازے میں سے گزرنے نہیں دے گی. لیکن چاہے یہ تمہارے کپڑے پیچھے سے پھاڑ دے، تم رکنا نہیں، پیچھے پلٹ کے ان کو دیکھنا نہیں. پیچھے پلٹے نہیں اور تمہاری نظریں ان سے جڑی نہیں، یہ تمہیں نمک کا بنا دیں گی. تم ان سب کو اللہ کے حوالے کرو جیسے تم خود اللہ کے حوالے ہو، اور اس دروازے سے گزر جاؤ. کیونکہ یہ سب بھی تم ہی ہو. جیسے تمہارا وقت آ گیا، اللہ چاہے گا تو ان کا بھی وقت آ جائے گا اس دروازے میں سے گزرنے کا.
تو تم اللہ سے زیادہ ان کے خیر خواہ بننے کی کوشش نہ کرو. یہ اتنے ہی محتاج ہیں رب کے جتنے تم ہو. تو تقویٰ پہ رکو نہیں، اس کو اہم سمجھ کے تقویٰ کے دروازے میں سے گزر جاؤ.